الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج، ان تینوں مہینے میں تیاری ہوگی۔ حج تو 5 دن میں ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج کو نیت باندھو، 9 کو مینا چلے جاؤ، وہاں سے عرفات، 10 کو واپس مینا کے رمی جمرہ عقبہ کر لو، شام کو جا کے طواف زیارت کر لو، قربانیاں اور یہ کپڑے وغیرہ بیچ میں ہو چکے ہیں، اور 11 اور 12 کے رمی کر کے ایام تشریق سے فارغ ہو جاؤ۔ بہتر ہوگا کہ 13 کے رمی بھی قبل زور کر دے، بس آپ حج سے فارغ ہیں، اب طواف وداع کر کے سیدھے روانہ ہو جائے۔ لیکن عبادت بہت بڑی ہے، تو اس کے لیے مہینے متعین کیے کہ شوال، ذیقعد، ذی الحج، ان سب مہینوں میں آپ تیاری کر لیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے فرض کیا ان مہینوں میں اپنے اوپر حج، احرام باندھا، فلا رفث، نہ تو وہ بیوی سے جماع کرے، ابن عباس کہتے ہیں جماع کی باتیں بھی نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ اور کوئی گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ لڑے حاجیوں سے۔ حج میں جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، سب لوگ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، اور سفر کی تعب اور تکالیف ہوتی ہے، عبادات کا زور و شور ہوتا ہے، رش اور بھیڑ ہر وقت ہوتی ہے، اور جتنے تقاضے ہیں وہ سب متاثر ہوتے ہیں، تو نتیجتاً وہ شخص پریشان ہوتا ہے، اور پریشان آدمی جھگڑتا بہت زیادہ ہے۔ جس کمرے میں دیکھو حاجی آپس میں گتھا گتھا ہوئے، پیو بجنا بندگڑی سب۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ حج میں لڑنا نہیں، توبہ۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے بھلا، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں، وتزودوا، توشہ سفر لے کے جاؤ۔ بعض لوگ جاہلیت میں حج کرتے تھے اور سفر کا سامان نہیں لیتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، وہ کھلائے گا، پھر وہاں کچھ ملتا نہیں تھا، بھیک مانگتے تھے۔ تو فرمایا کہ فإن خیر الزاد التقوی، بس بے شک توشہ لوگوں سے نہ مانگنا ہے۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ سامان ضروری سب لے جانا ہے، اس زمانے میں تو وہاں سب کچھ ملتا ہے، لہذا بس چزرداری اور چغمداری، گھر سے اچھا سامان وہاں ملتا ہے، ہر چیز کھانے پینے کی۔ مجھے یاد ہے کہ سمندری جہاز میں حاجی صاحب کے لیے 1 بوری گندم، 1 بوری چاول اور 20 کلو کا ٹین اصل گھی کا، یا جو غریب ہو تو ڈالڈے کا، اور مرچ مسالے۔ حاجی صاحب کیا ہے، پورا صدر کا بازار جا رہا ہے۔ جاج پر بیت اللہ کا اثر ہونا چاہیے، اور اس جیسے اثر آسمان و زمین کا نہیں ہے، خدا کی قسم، اللہ کا گھر ہے، اور اس پر کھانے پینے اور چیزوں کا اثر ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر وبال، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ ڈھونڈو فضل اپنے رب کا، فاذا افضتم من عرفات، اور جس وقت تم واپس ہوئے عرفات سے۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ عرفات میں گزرتی ہے، اور یہ آخری دن ہے قسم کا، اور سب سے متبرک دن حدیث میں الحج عرفہ۔ اگر کوئی بے ہوشی کے عالم میں، نیند میں، بیماری میں، غنودگی میں، دوسرے کے سہارے، گاڑی میں، ہوائی جہاز میں، میدان عرفات سے 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک گزار دیا گیا، اور پہلے سے حج کا احرام کر چکا ہو تو حج ہو گیا، الحج عرفہ۔ جس وقت عرفات سے واپس ہوئے، فاذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مزدلفہ کے پاس۔ مینا سے جاتے ہوئے مزدلفہ راستے میں ہے، لیکن 9 تاریخ کی صبح کو مینا سے روانہ ہو کر ظہر سے پہلے پہلے عرفات پہنچتے ہیں، مزدلفہ چھوڑ کر۔ شام کو سورج ڈوب جاتا ہے عرفات میں، لیکن حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھنی ہے اور نہ مزدلفہ تک پہنچنے سے پہلے راستے میں پڑھنی ہے۔ اگر کسی نے مغرب کی نماز عرفات یا مزدلفہ کے راستے میں پڑھی، وہ نماز نہیں ہوئی، مزدلفہ پہنچ کر قضا اس کی فرض ہے۔ آج حاجی بہت مصروف ہے، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے وقت مغرب معاف کروا دیا،
سب عشاء کا وقت ہوتا ہے، مغرب تو ختم ہو چکی ہوتی ہے، گھنٹے گزرتے ہیں، لیکن آج کی قضا ادا ہے، اور اگر کسی نے ادا کیا ٹائم پر عرفات اور مزدلفہ کے راستے میں، وہ ادا فاسد ہے، کیونکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے، اور اس پر ائمہ کا اتفاق ہے، چاروں اماموں کا۔ اس لیے فرمایا کہ عرفات سے چلو اور مشعر الحرام مزدلفہ پہنچ کر کے اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو۔ خبردار کہ تم نے راستے میں پڑھی، غلطی سے کہہ دیتے کہ جی مزدلفہ آگے حاجیان صاحبان جلدی، اللہ اکبر، پھر چلتے ہیں چلتے ہیں پوچھتے ہیں کون سی جگہ ہے، کہ 3 میل 1 میل باقی، اچھا وہ نماز ختم، وہ ختم، اب دوبارہ پڑھو۔ مزدلفہ پہنچ کر کے ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایک حاجی صاحب باغا ہے، استاد آج کی مغرب بہت زیادہ نہیں، میں نے تو 8 دفعہ پڑھ لی، 8 دفعہ کا 2 دفعہ عرفات میں، اب 5 دفعہ راستے میں، اب میرے خیال سے آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آؤ پڑھو، ہمارے ساتھ شریک ہو گیا غریب۔ تو میں نے کہا استاد کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی، کہ سب نے بتایا لیکن دماغ خراب ہے، کیا کروں؟ ہر شخص نے مجھے سمجھایا کہ نہ عرفات میں پڑھو نہ مزدلفہ کے راستے میں، کہ خیال آیا کہ اللہ کی عبادت ہے کیوں دیر کروں، اللہ اکبر۔ کب پھر لوگوں نے دیکھ لیا، سلام پھیرا، کہا نہیں ہوئی نہیں ہوئی، میں نے کہا چلو پھر پڑھ لیں گے۔ توبہ وَاذْكُرُوهُ، یاد کرو اللہ کو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں توفیق دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تھے تم اس سے پہلے بے خبروں سے، بالکل بے راہوں میں سے، تمہیں صراط مستقیم اور حج کی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا، لیکن آج تو اللہ نے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکت فرمائی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر روانہ ہو جاؤ مزدلفہ سے، جہاں سے روانہ ہوتے ہیں لوگ۔ اب منا کی طرف چل رہے، مزدلفہ کی رات گزر گئی۔ واستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگو، کبھی کوتاہی ہوئی ہوگی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ فاذا قضیتم مناسککم، اور جس وقت یاد ادا کر چکے ہیں احکام تمہارے، عرفات مزدلفہ منا سب سے فارغ ہو گئے، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم واشد ذکرا، جیسے یاد کرتے تھے اپنے بڑوں کو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو اللہ کو۔ حجاج صاحبان جاہلیت میں عرفات مزدلفہ منا سے فارغ ہو کے پھر میلے لگاتے تھے، پھر ہر شخص اپنے آباء و اجداد کا نسب بہادریاں بیان کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فضول باتوں کو چھوڑو، عبادت مکمل ہو چکی ہے، اللہ کا شکر و ذکر کرو جس نے توفیق دی۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پس لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا، اے پروردگار دیجئے سب کچھ ہم کو دنیا میں، وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور انہی میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے پروردگار دیجئے ہم کو دنیا میں بھلا، وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے۔ یہ جامع الدعوات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حسن بصری کو کہا کہ جب تم نے یہ دعا مانگی تو قرآن اور سنت کی تمام دعائیں تم نے مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کوئی بھلائی دنیا و آخرت کی نہیں جو اس میں آئی نہیں۔ اس لیے حضرت انس کے طریق سے امام اعظم کی فقہ میں اکثر لوگ نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے خاص نماز کے لیے دعا مانگی تھی، اور آپ نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت مغفرۃ من عندک فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم تعلیم فرمایا۔ اس لیے وہ دعا بھی خاص مانگنا چاہیے جو نماز کے لیے ابو بکر نے پوچھی تھی۔ یہ جامع الدعوات ہے۔ جیسے حج اور عمرے کے لیے 2 لفظوں میں سنت دعا ہے، اللہم یسرہ وتقبلہ، اللہ آسان فرما قبول فرما۔ آسانی میں تمام دنیا کے مسائل آ گئے اور قبولیت میں آخرت مکمل آ گئے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ہیں ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا،
واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں۔ کہتا ہے ایام تشریق مراد ہے، 9 ذی الحج سے شروع ہو کے 13 ذی الحج کے اثر پہ مکمل ہوتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد جماعت کی ہو یا اپنی ہو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے، اللہ اکبر، تو جبریل نے آواز دی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو حضرت نے پھر کہا اللہ اکبر، اور جب بینڈ آ کے پیش ہوا اسماعیل کو چھڑا لیا تو حضرت نے کھڑے ہو کے کہا وللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے۔ تو 2 پیغمبر اور ایک سید الملائکہ حضرت جبریل کا مشترکہ عمل ہے جو تکبیرات تشریق میں مسلمان حجاج وغیرہ حجاج سب پڑھتے ہیں۔ یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل فی یومین، پس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر، ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، یعنی 10 ذی الحج کے بعد 11 اور 12 2 دن رمی الجمرات کے ہیں، یہ بھی ہے، ومن تأخر، اور جس نے دیر کی یعنی 13 ذی الحج کی بھی رمی کی، فلا اثم علیہ لمن اتقى، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جس نے تقوی کے لیے کیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو صرف شیطان بزرگ جمرہ عقبہ کی رمی ہے بس، اور 11 کو اور 12 کو ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کی رمی ہے، جمرہ اولا، وسطی اور عقبہ تینوں کی ہے۔ لیکن 13 تاریخ تک اگر کوئی ٹھہر گیا تو 13 تاریخ کو پھر ظہر کا انتظار نہیں ہے، بعد ما طلعت الشمس، ظہر سے پہلے سورج نکلنے کے بعد رمی جائے گا۔ تو فرمایا جس نے جلدی کی 2 دنوں میں رمی مکمل کر کے چلا گیا کوئی گناہ نہیں، برا ہے، اور جس نے دیر کی 3رے دن کی بھی رمی کی تو بہت اچھا کیا، تقویٰ کی بات ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔